دروش پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ باب ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے سلوک کرو، اس کے متعلق حدیث ہے وخالق الناس بخلق حسن، ترمذی کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں بطور نصیحت یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے ہی اچھا سلوک رکھے اور ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئے۔ حدیث بالا کے مضمون کو ذخیرہ حدیث میں بہت ہی کثرت سے اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے ما خیر ما اوتی الناس قال الخلق الحسن، ترجمہ بہترین عطا خدا کی طرف سے انسان کو خوش خلقی ہے۔ ایک جگہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کی تمام تر جو خوبی ہیں ان کو لے کر۔ ایک دوسرے حدیث میں ایسی شخص کو کامل ترین ایمان والا ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو بہت راتوں کو عبادت میں جاگتا ہو اور دنوں میں روزے رکھتا ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر روانہ فرما رہے تھے تو ان کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، رکاب مطلب سواری میں چڑھ رہے تھے، تو حضور نے روک کر ارشاد فرمایا اے معاذ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم اپنے اخلاق کو اچھا رکھو اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ کفار کا یہ معاملہ کہا جا رہا ہے تو بطریق اولا مسلمانوں کا کتنا حق ہوگا، نیکوکاروں کے زمرے میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخلاق ہی کے ذریعے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرے۔ اللہم ارزقنا خلقا کا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس میں ہے کہ اگر ہم 40 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نبوت سے پہلے کی، تو اخلاق ہی کے ذریعے انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنے طرف اپنی جو نام کمایا جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں اپنے محلے میں نام کمایا، لوگوں کی خدمتیں وغیرہ، صاف گوئی اور حسن اخلاق سے۔ چاہے کوئی گڑیا ہے اور وہ کوڑا پھینکتی ہے، اس کو بھی حالانکہ اللہ کے نبی تھے، چاہتے تو اس کا جو ہے وہیں پر قصہ تمام کر سکتے تھے کہ وہ تم نے گستاخی کی، گستاخی نبوت، لیکن اس کو جو ہے وہ جب وہ ایک دن غائب دیکھا تو اس کو باقاعدہ اس کی تیمارداری کے لیے یہ پوچھا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو زبان کی مٹھاس سے ایک شخص جو ہے وہ آپ سے ڈر رہا ہے کہ بھئی اگر زبان کی مٹھاس استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے دل میں جو اندر بات پوشیدہ ہے جو چھپا رہا ہے آپ سے، یا وہ جو اس کی غلط فہمی ہے آپ کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ دور ہو جائے۔ تو حسن اخلاق کی اس میں جو ہے نا تمام حدیث اس میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے مومن کو اپنا دوست بناؤ، لا تصاحبوا الا مؤمنا، ساتھی مت بناؤ مگر مومن کو۔ اس حدیث میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمنان دین کے ساتھ ایسی صحبت اور ہم نشینی اختیار نہ کی جائے جس سے آدمی کو خود کفر و شرک میں معاذ اللہ مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے صحبت الصالح ترا صحبہ کساحل کنن، نیک بندے کی، یہ فارسی کی روایت ہے، نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اسی لیے جس کے عقائد برے ہوں اور جو علماء جو نیک ہیں اور جو اہل سنت اس قسم کے جو عقائد رکھتے ہیں اور اللہ والے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا ہو، ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچ رکھتا ہو، تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی انسان اپنے جو عقائد ہیں اس میں جو ہے نا وہ ڈگمگا سکتا ہے۔ اور صحبت کا تو بہرحال اثر ہوتا ہے، کسی پرفیوم کی دکان میں، خوشبو کی دکان میں جا کر اگر آپ پرفیوم نہیں بھی لیں گے تب بھی آپ کے کپڑوں پر جو دکان کی مہک ہے وہ کم سے کم بہرحال آ جاتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی جو صحبت ہے وہ ہونی چاہیے۔ سچی اور پکی دوستی صرف اسی سے کی جائے جس کے عقائد اور نظریات صحیح ہوں، جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں اس کے عقائد اور اعمال بھی صحیح ہیں یا نہیں، کہیں اس کی وجہ سے یہ گمراہی کی وادی میں پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، کسی نے پوچھا ہم نشین کیسے ہوں، کن لوگوں میں بیٹھا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطق وذکرکم اللہ الآخر عملہ، کہ جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ کسی ایسے بندے کو دیکھا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اتنی اس کی شکل و صورت جو ہے بالکل دین کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ اور اس کے عمل سے آخرت یاد آئے، ایسے لوگوں کو ہم نشین اور ان کی مجالس میں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر طویل بحث فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوست بنانے کے لیے پہلے دوست میں چند باتوں کو دیکھو۔ اول، اس سے علم و عمل میں استفادہ مقصود ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ دوم، جس سے دل پریشان نہ ہو، وہ عبادت سے روکنے والا نہ ہو۔ سوم، مصیبت اور حوادث کے وقت کام آئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ان دو حدیثوں کو جو ہے نا وہ ذکر میں لایا گیا ہے، جس میں سے ایک کا تعلق اخلاق سے ہے اور دوسرے کا جو تعلق ہے وہ مومن کو دوست بنانے سے ہے۔ اور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان احادیث کو جو پڑھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مختصر حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کم ہو لیکن جو ہے یاد بھی رہے، اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر اپنی عملی زندگی میں جو ہے انسان اس پر عمل پیرا ہو، نہ کہ محض کلمات جو ہیں وہ انسان ان پر علم رکھے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔